ہماری موجودگی اس وقت پہلگام میں ہے۔ پہلگام ٹیرر اٹیک کے بعد آپریشن سندور کیا گیا، اور اسی سب معاملے پہ میرے ساتھ بی جے پی کے ایک نیتا ہے جن کا نام محمد اشرف ہے اور بخشی صاحب بات چیت کے لیے موجود۔ بخشی صاحب، آپریشن سندور پہلگام ٹیرر اٹیک کے بعد کیا گیا، کتنی خوشی آپ کو آپریشن سندور سے ہوئی؟ دیکھو، یہ بہت خوشی تھا جب آپریشن سندور تب ہوا ہے جب انہوں نے دہشت گردوں نے پہلگام میں 22 رن پہلگام میں اندھا دھند گولیاں لوگوں پر چلائی ہے، جو ہمارے ٹورسٹ ہے، جو ہمارے مہمان تھے۔ 26 لوگوں کی جانیں گئی ہے، اور اس میں ہمارا عادل صاحب بھی ہے، اور زیادہ جانیں جاتی ہے اگر وہاں پر کشمیری لوگ نہیں ہوتا ہے، گھوڑے والے لوگ نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے اس میں جرأت کر کے، جو بھارتی میڈیا بھی بول رہا ہے، جو وہاں ٹورسٹ تھا اور وہاں گھر پر آ کے انہوں نے بھی پریس کانفرنس بھی دیا ہے کہ ادھر ان لوگوں نے ہم کو مدد کیا ہے۔ کشمیری جو پہلگام کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ادھر مدد کیا ہے، جانیں کم گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہمارا نریندر مودی جی نے قدم اٹھایا، میٹنگ بلایا دلی میں، پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد آپریشن سندور ہوا پاکستان میں، جو وہاں دہشت گرد کے ٹھکانے تھے ان کو نیست نابود کر دیا گیا ہے۔ راتوں رات اس کو نیست نابود کر دیا گیا ہے، جو بھی دہشت گرد کے ٹھکانے تھے وہاں پر۔ اشرف صاحب، آپریشن سندور کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو جموں کشمیر کے بارڈر ڈسٹرکٹ سے سولینز کو ٹارگیٹ بنایا گیا۔ دیکھو، وہ جب انہوں نے آپریشن سندور کیا ہے، وہ بوکھلاٹایا ان کو، پاکستان کو بوکھلاٹایا۔ انہوں نے اندھا دھند، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے اندھا دھند، یہ پہلے 47 سے پہلے یہ جو انہوں نے کراس فائرنگ کی ہے، اندھا دھند گولیاں، مارٹر چلایا ہے، وہ ہیوی شیلنگ ہو گیا لوگوں کے، اور کتنے مکانے چلے گئے، کتنے لوگوں کی جان۔ یہ بوکھلاٹ تھا، ان کا بوکھلاٹ تھا، یہ ان کا بوکھلاٹ تھا، اس لیے اندھا دھند انہوں نے گولیاں چلائی یہ عوام پر، جو بارڈر کے لوگ رہتے ہیں، چاہے ہندو مسلم ہے، چاہے اس میں سب طبقے کے لوگ مر گئے ہیں، اور جتنے مکانے انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ جب پہلگام ٹیرر اٹیک ہوا، پورے کشمیر سے ایک آواز گئی، پورے کشمیر میں احتجاج ہوا، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہمارا ہے۔ پورے کشمیر میں جو ہے ترنگا ریلیاں نکلی، پورے کشمیر میں احتجاج ہوئے۔ تو کیا کہنا چاہو گے؟ لگ رہا تھا آپ کو کہ کشمیر میں احتجاج ہوں گے، ترنگا ریلیاں ہوں گے؟ دیکھو، یہ 2014 سے جب بھارتی جنتا پارٹی سستا میں آئی ہے وہاں سینٹر میں، اسی وقت یہ حالات بدل گیا ہے کشمیر، یعنی 14 میں حالات بدل گئے ہیں۔ 14 کے لوگ ہی بدل گئے، جو لوگوں کے من میں تھے، دماغ میں تھے، لڑکوں کے جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں، تو ان کو اسی وقت یہ پتہ چلا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے، کیونکہ ایکچولی یہ بڑا کنٹری ہے۔ آپ مانو یہ بہت بڑا کنٹری ہے، بہت بڑا ملک، بہت بڑا ملک ہے، اور انہوں نے یہاں پر اتنے کام کیے جو ہم نے 47 سے نہیں دیکھا ہے۔ لوگوں کے انہوں نے دل جیت لیا ہے۔ اشرف صاحب، آپ نے زندگی میں کتنے ووٹ ڈالے اب تک؟ بالکل، ہم یہ سمجھے، میں 87 سے لگ بھگ میں نے ہر وقت ووٹ ڈالا، ہر وقت جو کوئی بھی پارٹی ہے۔ ڈیولپمنٹ کب دیکھی؟ ڈیولپمنٹ میں نے 14 سے دیکھی ہے، مودی جی کے دور میں بالکل میں نے دیکھی ہے۔ 2014 سے میں نے ڈیولپمنٹ دیکھی۔ دیکھو، میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہے۔ 14 تک کیا دیکھا؟ 14 تک تو ملٹنسی تھا، 14 تک تو بم دھماکے تھا، 14 تک تو پورا کشمیر جل رہا تھا۔ 14 کے بعد کیا؟ 14 کے بعد یہ تھوڑا سا امن آیا کشمیر میں، لوگ ڈیولپمنٹ آیا ہے۔ آپ دیکھو، جو جموں سے سری نگر روڈ ہے، 47 سے آج تک نہیں بنا ہے۔ یہ کسی کو من میں نہیں تھا کہ ٹرین آئے کشمیر میں، میرے کو بھی نہیں ہے۔ میں وہ سکھ سے آج بولتا ہوں، دل کے ہاتھ پہ رکھتا ہے کہ میرے کو بھی پتا ہے کہ ٹرین کنیا کماری سے کشمیر نہیں آیا، مگر یہ بھارتی جنتا پارٹی مودی جی کا سرکار میں وہ ٹرین بھی آیا کشمیر میں۔ کشمیر گاٹھی میں بہت حالات بدلے۔ 2014 تک کشمیر گاٹھی کے حالات کچھ اور تھے، پھر سینٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئی، یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، یہاں پہ ٹرین آئی، یہاں پہ سب کچھ آیا۔ محمد اشرف کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ووٹ ڈالا کیونکہ میں ڈیموکریسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور ان کا ماننا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کی، اور ان کا ماننا ہے کہ آپریشن سندور میں پاکستان کے اندر جو ہے ٹیرر ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ مزید کیا نکل کر آئے گا وہ بھی پہنچائیں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے دعوت نیوز۔